TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ منکی پاکس کینیڈا سے امریکہ پہنچ گیا۔ کینیڈا سے فلائٹ کے ذریعے امریکہ پہنچنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تشخیص سامنے آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ منکی پاکس کینیڈا سے امریکہ پہنچ گیا۔ کینیڈا سے فلائٹ کے ذریعے امریکہ پہنچنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تشخیص سامنے آئی ہے۔ کیوبیک میں صحت کے اہلکار کینیڈا میں منکی پاکس کی مشتبہ 1 درجن سے زائد کیسز کی تحقیقات کر رہے ہیں، جب امریکی اور یورپی محکمہ صحت کے حکام نے متعدی بیماری کے بڑھتے ہوئے کیسوں کی تصدیق کی ہے۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ عالمی سطح پر وسیع پیمانے پر وبا پھیل رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا سے سفر کرتا ہوا منکی پاکس اب امریکی ریاست میساچوسیٹس میں بھی پہنچ گیا ہے۔ امریکہ میں منکی پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق کینیڈین شہری میں ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپ کے متعدد ممالک میں منکی پاکس کے درجنوں کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ امریکہ میں رواں سال منکی پاکس کا یہ پہلا کیس ہے۔ اس سے قبل یورپین ملک اسپین میں منکی پاکس کے 7، پرتگال میں 9، جبکہ کینیڈا میں منکی پاکس کے 13 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں بھی منکی پاکس کی پھیلتی بیماری سے متعلق الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس بیماری میں مبتلا ہونے والے سارے افراد نوجوان مرد ہیں۔ ہیلتھ رپورٹس کے مطابق منکی پاکس عام طور پر سانس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ بہت کم پائی جانے والی ایک خطرناک بیماری ہے جو کہ افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کی علامات میں نزلہ اور بغلوں کے اندر سوجن شامل ہے۔ اس بیماری میں لاحق ہونے والے مریضوں کو چہرے اور جسم پر چکن پاکس جیسی خارش کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ منکی پاکس کے شکار مریضوں کے صحت یاب ہونے کا دورانیہ 2 سے 4 ہفتے ہے۔ چین نے کینیڈا کی اناج کی 2 تجارتی کمپنیوں کے لیے مارکیٹ تک رسائی بحال کر دی ہے، جنہیں مارچ 2019 سے چین کو کینولا بیج برآمد کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اوٹاوا کا کہنا ہے کہ چین نے کینیڈین کینولا پر 3 سال کی پابندی ختم کر دی ہے۔ وفاقی حکومت کے مطابق کینیڈین کینولا پر 3 سالہ چینی پابندی ختم ہو گئی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں وزیر تجارت میری اینجی اور وزیر زراعت میری کلاؤڈ بیبو نے کہا ہے کہ چین نے کینیڈا کی 2 اناج تجارتی کمپنیوں کے لیے مارکیٹ تک رسائی بحال کر دی ہے، جنہیں مارچ 2019 سے چین کو کینولا بیج برآمد کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پابندیوں کو ہٹانے اور دونوں کمپنیوں کو فوری طور پر بحال کرنے کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں تاکہ انہیں کینیڈا کے کینولا بیج برآمد کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ کینیڈا ہمیشہ بین الاقوامی قوانین پر مبنی تجارتی نظام اور متعلقہ تنازعات کے تصفیے کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے سائنس پر مبنی نقطہ نظر کو مضبوطی سے برقرار رکھے گا۔ مارچ 2019 میں چینی حکومت نے کینیڈین کمپنیوں ریچرڈ انٹرنیشنل لمیٹڈ اور ویٹرا انکارپوریشن کے لائسنس معطل کر کے کینولا کی ترسیل کو روک دیا تھا۔ چین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کینولا کی ترسیل میں کیڑوں کا پتہ چلا ہے۔ تجارتی کشیدگی سے پہلے چینی مارکیٹ کینیڈا کی کینولا کی برآمدات کا 40% بنتی تھی۔ کینیڈا کی کینولا کونسل کے مطابق چین کو بیج کی برآمدات پابندیوں سے پہلے 2018 میں $2.8 بلین سے کم ہو کر 2019 میں $800 ملین، 2020 میں $1.4 بلین اور 2021 میں $1.8 بلین رہ گئی ہیں۔ کینولا بنیادی طور پر کھانا پکانے کے تیل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اسے مویشیوں کی خوراک اور بایو ڈیزل بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ بوفیلو نیو یارک میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے پیچھے نسل پرستی اور سفید فام بالادستی جیسے عناصر کینیڈا میں بھی موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں سفید فام بالادستی ایک سخت حقیقت ہے۔ مارکو مینڈیچینو نے بوفیلو کی شوٹنگ کے بیانات کو مسجد میں فائرنگ، لندن کار حملے اور اوٹاوا کے احتجاج سے جوڑ دیا۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ بوفیلو نیو یارک میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے پیچھے نسل پرستی اور سفید فام بالادستی جیسے عناصر کینیڈا میں بھی موجود ہیں۔ ہفتے کے روز 10 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے جب فوجی لباس پہنے ہوئے ایک سفید فام 18 سالہ نوجوان نے بوفیلو کے ایک سیاہ فام محلے میں واقع ایک سپر مارکیٹ میں فائرنگ کی۔ پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو کا کہنا ہے کہ اس قسم کی محرکات بھی کینیڈا میں مہلک تشدد کا باعث بنی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ نفرت اور سیاہ فام مخالف نسل پرستی جس نے گزشتہ ہفتے معصوم افریقی امریکیوں کو بے حس اور وحشیانہ قتل کی اطلاع دی ہے،
وہ ایک چیلنج ہے جس کا ہمیں یہاں اپنے ملک میں سامنا ہے۔ ہم نے اسے کیوبیک سٹی جیسی کمیونٹیز میں دیکھا ہے جہاں 5 سال پہلے ہم نے متعدد مسلمانوں کو اس وقت گولیوں کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جب وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے اسے لندن آنٹیریو میں بھی دیکھا ہے جہاں ہم ایک مسلمان خاندان کے واقعے کو 1 سال ہونے والا ہے جو کہ افسوسناک ہے۔ مجھے ان دونوں برادریوں سے ملنے کا موقع ملا اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں جانتا ہوں کہ نفرت اور نسل پرستی کی وجہ ان خوفناک کارروائیوں کے نتیجے میں ابھی بھی بہت زیادہ درد، بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ صدمہ باقی ہے۔ میرا اس معاملے میں وکلا کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کے مشورے کے نتیجے میں ہماری پالیسیوں میں بہتری آئی ہے، بشمول وہ اقدامات جو ہم نے گزشتہ ہفتے متعارف کرائے تھے۔ اور جب ہینڈ گن کی بات آتی ہے تو ہم مزید کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ایک ایسا قومی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو بہت زیادہ برقرار رہے گا، میرے خیال میں اس مشورے کے ساتھ جو ہم سن رہے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی عدالت نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کو مجرم قرار دے دیا۔ یاسین ملک کی سزا کا اعلان 25 مئی کو کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت کی متعصب عدالت نے حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کو مجرم قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی عدالت نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کو مجرم قرار دے دیا۔ یاسین ملک کی سزا کا اعلان 25 مئی کو کیا جائے گا۔ یاسین ملک کو دہشت گردی کے لیے فنڈنگ سمیت متعدد جھوٹے الزامات پر مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یاسین ملک گزشتہ 3 سال سے بھارت کی تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ بھارتی فورسز اور جیل حکام کے بدترین تشدد کے باعث یاسین ملک کی صحت تشویشناک حد تک خراب ہو چکی ہے اور انہیں جیل میں علاج کی سہولت بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ عدالت نے فاروق احمد داڑ، شبیر شاہ، مسرت عالم سمیت دیگر کشمیری حریت رہنماؤں پر بھی فرد جرم عائد کی ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ ماریوپول میں اسٹیل کی ایک بڑی فیکٹری کا دفاع کرنے والے تقریباً 1000 یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق روسی حکام کا کہنا ہے کہ ماریوپول میں اسٹیل کی ایک بڑی فیکٹری کا دفاع کرنے والے تقریباً 1000 یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نہایت اہم ساحلی شہر ماریوپول کی لڑائی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تاہم یوکرین نے اس کارروائی کو ہتھیار ڈالنا قرار دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیکٹری پوری جنگ کے دوران یوکرینی مزاحمت کی علامت بنی رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ تاحال واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ازوستال فیکٹری کا دفاع کرنے والے باقی فوجیوں کا کیا ہوگا۔ یوکرین کو قیدیوں کے تبادلے کی امید ہے، لیکن روس نے کہا ہے کہ کچھ کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کی جا سکتی ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں دونوں فریق جنگ کے سب سے اہم اور مہلک لڑائیوں میں سے ایک یعنی پروپیگنڈا فتوحات حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے بدھ کو کہا کہ اس کی صرف ایک تشریح ہو سکتی ہے کہ ازوستال میں موجود فوجی اپنے ہتھیار ڈال رہے ہیں اور سرنڈر کر رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یوکرینی فوج اپنے زخمیوں کو باہر لے جا رہے ہیں اور ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف روس نے فرانس، اٹلی اور اسپین کے 85 سفارتکاروں کو نکال دیا ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد سے فرانس، اسپین اور اٹلی بھی 300 روسی سفارتکاروں کو نکال چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔